पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, मैं आज मौजूद हूँ पांडु चेक पोस्ट पे। ये एक तारीखी जगह है और पिछले 73 साल से अफवाज पाकिस्तान इस चेक पोस्ट पे बैठे हैं आज़ाद कश्मीर में, और यहाँ से कुछ ही फासले पे अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल भारतीय अफवाज हैं जो इस चेक पोस्ट को भी निशाना बनाते हैं। इसकी तारीख इंतहाई अहम है। आज यहाँ पे बलोच रेजिमेंट मौजूद है और इसकी जब हम तारीख देखते हैं तो पांडु का जो इलाका है 31 मई 1948 को भारतीय 77 पैरा ब्रिगेड ने इस इलाके के ऊपर कब्जा किया हुआ था। जब भारतीय अफवाज 77 पैरा ब्रिगेड यहाँ पे बैठी थी तो अफवाज पाकिस्तान ने ये प्लान किया कि ये इलाके पे हमें कैप्चर करना, और ये स्ट्रेटेजिकली एक इंतहाई अहम पोजीशन है। जिस हाइट पे हम लोग बैठे हैं इसे पॉइंट 9178 कहा जाता है, यानी सतह समुंदर से 9178 फीट अबव द सी लेवल, इतनी ऊंचाई पे पहाड़ों की चोटियों पे अफवाज पाकिस्तान यहाँ पे मौजूद हैं। और 1948 में जब इंडियन 77 पैरा ब्रिगेड इस जगह पे मौजूद थी और पाकिस्तानी अफवाज ने यहाँ पे ऑफेंसिव लॉन्च किया तो इस ऊंचाई पे आना बजाते खुद एक चैलेंज था। आज तो छोटी मोटी सड़कें, कुछ रास्ते वगैरह बने हुए हैं। उस दौर में 101 इन्फेंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर अकबर खान ने ये ऑपरेशन प्लान किया, और इसके बाद उन 11 बलोच उसके कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल शेर बहादुर को ये टास्क दिया गया कि आपने ये वाली पीक्स जो है, ये पांडु पॉइंट जो है फीचर, इसको कैप्चर करना है। साउथ वेस्ट से ये अटैक प्लान हुआ, लॉन्च हुआ, और इसमें घुमसान की एक जंग हुई। 19 जुलाई से 24 जुलाई के दौरान 6 दिन के अंदर अफवाज पाकिस्तान ने ये पीक्स कैप्चर कर ली, और इसके दौरान जो भारतीय अफवाज थे उनके काफी हैवी नुकसानात भी हुए, भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। जो 2 बिहार रेजिमेंट है उसके 9 अफसरान और 298 सिपाही हलाक हुए इस जंग में। और उसके बाद से 1948 जुलाई 24 जुलाई 1948 के बाद से ये इलाका पाकिस्तान के पास है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। पॉइंट 6873 कहा जाता है कि झेलम वैली के डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये पॉइंट पाकिस्तान के पास है। पॉइंट 9178 जिस जगह पे हम मौजूद है, ये श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड की डिफेंस के लिए, उसको ओवरसी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1948 से आज तक तकरीबन 73 साल इसका दिफा करते हुए अफवाज पाकिस्तान ने बहुत सी कुर्बानियां भी दी हैं। हमारे बहुत से बहादुर जवान और अफसरान, उन्होंने जान का नजराना भी पेश किया है, और ये मेमोरियल उन्हीं की याद में बना हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए तो 35 बलोच रेजिमेंट के 13 अफसरान जवान शहीद हुए मुख्तलिफ अदवार में इन चेक पोस्ट का दिफा करते हुए। और इस पे जो अल्फाज लिखे हुए हैं वो इंतहाई अहम है कि 35 बलोच रेजिमेंट के मुजाहिदीन जिन्होंने अपना आज सरजमीन पाक के कल के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी शहादत हमारे लिए तमन्ना बन गई, और इनकी कुर्बानी हमारा अज़्म इस अर्ज़ खुदादाद ने जब भी पुकारा सर हथेली पे लिए चले आएंगे। और ये दास्तान सिर्फ 35 बलोच रेजिमेंट की नहीं है। 17 FF 2005 का जब जल्जला आया तो 45 जवान इस इलाके में, 45 जवान और अफसरान शहीद हुए इसी जगह पे जब जल्जला आया। किस वजह से? कि इसका दिफा करना था। इस जगह पे अपने घर को, अपने खानदानों को, अपने माँ बाप को, बीवी बच्चों को, बहन भाइयों, रिश्तेदारों को छोड़ के सरजमीन पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। और ये कुर्बानियों की जो दास्तान है, 11 NLI बटालियन, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन, उसके शौदा ने भी अपने खून से रकम की, अपना आज पाकिस्तान के कल के लिए कुर्बान किया। कहने को ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ये कुर्बानियों की दास्तान आज भी जारी है। अपनी जिंदगी यहाँ पे गुजारते हैं, दूर दराज वीरानों पे, पहाड़ों की चोटियों पे। हम में से बहुत से लोगों ने घरों में बैठ के ईद मनाई। हमारे ये जवान, हमारे ये अफसरान अपने खानदानों से दूर, उन्होंने तो ईद भी इन पहाड़ों पे मनाई, ईद की नमाज यहाँ अदा की, कुर्बानी यहाँ की। वो क्या मनाजिर हैं, अपने खानदानों से दूर इस ईद किस तरह से मनाई, वो आपको दिखाते हैं। और फिर इन एक्चुअल चेक पोस्ट पे आपको लेके चलते हैं कि वहां पे हमारे जवान किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं और पाकिस्तान के एक एक इंच का दिफा किस तरह से किया जा रहा है।
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله یا رب العالمین نماز عید ادا ہوئی اپنی پاک بارگاہ میں مقبول فرما. انیس سو 48 میں تو یہاں پہ بالکل یہ کچا راستہ بھی نہیں ہوگا. بالکل کوئی راستے نہیں تھے، اور یہ وہ جانباز تھے جو کہ ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھتے ہوئے یہاں پر آئے اور انہوں نے دشمن کو یہاں سے نکالا. اور پہاڑی پہ جب چڑھ کے ایک تو اپنا ویپن بھی آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں، کمپلیٹ اکوپمنٹ، راشن اکوپمنٹ. کتنا ویٹ ہوتا ہے جب آپ یہ پہاڑی چڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ایک سولجر آفیسر کتنا ویٹ کیری کر کے لا رہا ہوتا ہے اندازاً؟ یہ اراؤنڈ 30 kgs آف ویٹ جو ہوتا ہے وہ ایک سولجر کیری کر کے لے کے آتا ہے اوپر، اور کیری کر کے اس میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا آج کل کے دنوں میں بھی بہت مشکل ہے، اسپیشلی جب آپ ریور لائن سے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے وہ چڑھے تھے. اور اس کے لیے تو ایکسٹریم فٹنس چاہیے ہوتی ہے. اسلام آباد میں اکثر لوگ ویٹ اور ہیلدی رہنے کے لیے ٹریل 3 ٹریل 5 پہ جا رہے ہوتے ہیں اور 3 کلومیٹر بڑی مشکل سے چڑھ پاتے ہیں. اور ان علاقوں میں 30 kg ویٹ لے کے چلنا، ویپنز اٹھانا، راشن کیری کر کے ان ہائٹس پہ پہنچنا، اور ساتھ اینیمی 1948 کو اگر آپ امیجن کریں کہ اس ہائٹس پہ بیٹھا ہو، اسے ڈسلوکیٹ کرنا اور یہاں پہ اپنی پوزیشنز قائم کرنا، یہ وہ تاریخی باب ہے پاکستان کا جو ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے اور آج بھی 73 سال بعد یاد کیا جاتا ہے. انیس سو 48 میں پانڈو اس پیک کو کیپچر کرنے کے لیے جو لوگ شہید ہوئے، یہ ان کا قبرستان. جی بالکل، یہ ان کا قبرستان ہے. ناظرین، خوشی کے موقع پہ اپنے پیاروں کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس خوشی کے موقع پہ ہم اپنے پانڈو پیک پہ جو جوان ہمارے شہید ہوئے ان کے لیے دعا کرنے آج یہاں پہ موجود ہیں. اور اگر اس کو دیکھا جائے، شہدائے پانڈو 1948 11th بٹالین دا بلوچ ریجیمنٹ پانڈو، یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اس دھرتی کے لیے لہو دیا، اور پانڈو آج 73 سال بعد بھی پاکستان کے پاس ہے. یہ شہدائے پانڈو کی یادگار ہے، اور اس پہ جس سورہ البقرہ کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ انتہائی اہم ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں.
جب قرآن پاک یہ کہتا ہے تم کو شعور نہیں، تو جو لوگ شہید ہوئے، وطن کی راہ میں شہید ہوئے، وہ تا حیات زندہ رہتے ہیں۔ آج 73 سال بعد بھی ہم اس یادگار پہ آئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں جو انہوں نے سنہری باب لکھا ہے ایک بہادری کا، ویلر اینڈ بریوری، وہ تا حیات قائم رہے گا، یاد رکھا جائے گا۔ اور جو لوگ ہم میں سے چلے جاتے ہیں، وطن کے لیے قربان ہوتے ہیں، ہم لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، شاید احساس بھی نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کے پیارے چلے جاتے ہیں، جوان بیٹا چلا جاتا ہے، جو ماں قربان کرتی ہے، اس ماں کی عید کیسے گزرتی ہوگی، ان لوگوں کی عید کیسے گزرتی ہوگی۔ لیکن یہ وہ جذبہ ہے جس کے تحت اپنے جوان بیٹے وطن میں افواج پاکستان میں بھیجتے ہیں۔ کوئی سمندروں میں پاکستان نیوی میں بیٹھ کے پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، کوئی پاک فضائیہ میں بیٹھ کے ہماری ہوائی فضاؤں کی حفاظت کرتا ہے، اور کوئی بیٹھ کے پاکستان کے انچ انچ کا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو پاکستان کی ماؤں کا ہے، اور اس کے بہادر بیٹے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر کے ہر بار ثابت کرتے ہیں۔ برٹش آفیسرز بھی افواج پاکستان کا حصہ تھے، اور جب یہ آپریشن لانچ ہوا، میرے خیال جنرل گریسی نے برٹش آرمی آفیسرز سے ان کو وڈرا کر لیا تھا، جی بالکل، اور اس کے بعد لیفٹیننٹ کرنل شیر بہادر انہوں نے 11 بلوچ لیڈ کیا کمانڈ تھا۔ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ آپ کو بھی عید مبارک، اور میں آپ کو اپنی فورس کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج کے دن آپ ہمارے ساتھ اگلے محاذ پہ عید منانے آئے ہیں۔ ہم پوری قوم کی طرف سے آپ کے لیے عید کی مبارکباد اور دعائیں لے کے آئے ہیں۔ یہاں ابھی بھی فائر آتا ہے انیمی سائڈ سے؟ جی، یہاں پہ فائر آتا ہے، اکثر اینیمی کی اشتعال انگیزی ہوتی ہے، لیکن ہم ہر دم تیار رہتے ہیں اور اینیمی کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ 24 جولائی 1948 کے بعد سے یہی والی چیک پوسٹ اور یہ سارا علاقہ تب سے افواج پاکستان یہاں پہ بیٹھی ہیں؟ الحمدللہ ہمارے جوانوں کی قربانی کی وجہ سے یہ جو پوسٹ ہے، یہ ایریا ہمارے پاس ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دشمن کو ہر لحاظ سے ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ دشمن کو جب ڈومینیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اس پوائنٹ سے کس جگہ پہ آپ نے نظر رکھی ہوتی ہے، اسٹریٹجی یہ سری نگر مظفر آباد روڈ نظر آتی ہے، کوئی موومنٹ اگر اس روڈ پہ ہو وہ بھی آپ یہاں سے مانیٹر کر سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک وینٹیج پوائنٹ ہے، اونچائی پہ ہونے کی بدولت یہاں پہ ہمیں ہر طرف جو ہے دشمن کی نقل و حرکت نظر آتی ہے۔ روڈ سری نگر مظفر آباد ہو، اس کے اوپر بھی ان کی نقل و حرکت نظر آتی ہے، اور اگر دشمن خود بھی چل رہا ہو تو یہاں سے بڑے اچھے طریقے سے اس کی آبزرویشن ہوتی ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات ہم اپنے جوانوں سے کروائیں گے، اور فوج کی یہ روایت ہے جب بھی عید کا موقع ہوتا ہے تو جتنے کمانڈرز ہوتے ہیں وہ اگلے محاذ پہ جا کے اپنے جوانوں سے عید ملتے ہیں۔ چھوٹی عید پہ تو آرمی چیف بھی انہی محاذوں پہ، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے بھی عید یہیں پہ گزاری تھی، اس دفعہ بھی عید جوانوں کے ساتھ ہی گزار رہے ہیں۔ جی الحمدللہ، اس دفعہ بھی وہ عید جوانوں کے ساتھ گزارے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جتنے کمانڈرز ہوتے ہیں ہر لیول پہ وہ آگے جاتے ہیں، اپنے جوانوں کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ یہ آپ کی فارورڈ پوسٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ جی، یہ ہماری فارورڈ پوسٹ ہے، یہاں سے دشمن کو ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ ہمارے جوان تعینات ہیں، دشمن پہ نظر رکھی جاتی ہے، اور اگر دشمن کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے جو قابل قبول نہیں ہے تو یہاں سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے ہم آپ کے لیے عید کی مبارکباد لے کے آئے ہیں۔ عید آپ لوگ اپنے گھر والوں سے دور گزار رہے ہیں، لیکن قوم کی پوری دعائیں، نیک تمنائیں سب آپ کے ساتھ ہیں۔ سر، ہم بھی آپ کو اپنی اور اپنی پوسٹ کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک دیتے ہیں۔ خیر مبارک۔ آسان باش۔